السلام علیکم تمام سامعین کرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 125 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک یہودی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا سوال پوچھا گیا جو آج بھی انسانی ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ روح کیا چیز ہے، اور پھر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت اور اس سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیں گے۔ حدیث نمبر 125 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ویرانے میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ راستے میں چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم ان سے ایسا سوال نہ کرو کہ جس کے جواب میں وہ ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ بعض نے کہا، ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ آخر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ خاموش رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، چنانچہ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور انہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روح کے متعلق کیے گئے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ویرانے میں جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ یہودی ملے۔ اب یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھا کرتے تھے جو غیب سے متعلق ہوتے تھے۔ ان کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ٹیسٹ کرنا ہوتا تھا۔ اب ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم ان سے ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب سن کر تمہیں برا لگے، کیونکہ بلا شبہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی بات کسی کے خیالات سے نہ ملے تو وہ اس کا برا بھی منا جاتا ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے۔ اب چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے تو انہوں نے انہیں اے اللہ کے نبی یا رسول کہنے کے بجائے اے ابو القاسم کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی روح کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں دیا گیا تھا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ کی خاموشی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ جب آپ پر سے وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے قرآن پاک کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 کی تلاوت فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور انہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ ابھی ہم گزشتہ حدیث نمبر 122 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور ایک چڑیا نے آ کر سمندر میں ایک دو چونچیں ماریں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی بقدر علم حاصل کیا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت مختصر علم دیا گیا ہے۔ بے شک سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن
ابھی تک وہ روح کی حقیقت کو نہیں جان سکی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ روح کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو کہیں روح انسانی کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اس کی تشریح کچھ اسکالرز نے اس طرح بیان کی ہے کہ انسانی جسم کی حرکت چونکہ روح کی مرہون منت ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو انسانی جسم ساکن ہو جائے گا، اس لیے انسانی جسم کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے روح کے ذریعے ہی چل رہا ہے، اور اس روح کے ذریعے انسان نے بہت سے کام کیے ہیں، باریک سوئی سے لے کر بڑے بڑے جہاز بنا ڈالے۔ لہٰذا روح انسانی دل، دماغ، خیالات، سوچ اور احساسات کا نام ہے، جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پیدا کی گئی ایک غیر مادی اور انسانی سمجھ سے بالاتر چیز ہے، جو ہمارے پورے جسمانی نظام کو لے کر چل رہی ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا ہمیں بھی اس کے متعلق بحث و مباحثے میں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز کا علم انسان کے پاس نہیں۔ کچھ باتیں صرف اللہ جانتا ہے، جیسے روح کی حقیقت، اس لیے روح غیبی امور میں سے ہے اور کوئی بھی نبی، ولی یا سائنسدان اس کی حقیقت کو مکمل طور پر آج تک نہیں جان سکا۔ نمبر 2، روح اللہ کے حکم سے ہے۔ روح اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے۔ نمبر 3، اللہ سب سے بڑا عالم ہے۔ انسان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ نمبر 4، جہاں علم نہ ہو وہاں خاموشی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ وحی کا انتظار کیا۔ نمبر 5، اپنی طرف سے دین کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ دین وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 6، ہر سوال فائدہ مند نہیں ہوتا، کچھ سوال صرف بحث یا آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، زیادہ جاننے والا بھی اللہ کے سامنے محتاج ہے۔ نمبر 8، قرآن اللہ کا کلام ہے، روح کے سوال کا جواب اللہ نے خود دیا۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات بتائی جو اللہ نے نازل کی۔ نمبر 10، اللہ کی بات ماننا ہی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی زیادہ جاننے میں نہیں، اللہ پر ایمان میں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔